بیماریاں انگنت ہیں، بیماریاں بے شمار ہیں، اور اتنی بیماریاں ہیں کہ آپ نام بھی نہیں لے سکتے۔ جب بیمار ہسپتال پہنچتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنی بیماری کی تشخیص کرواتا ہے، ڈاکٹر جانچ کرتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں، ایک بیماری کا نام ذکر کرتے ہیں، عام آدمی کی زبان پر بیماری کا نام بھی نہیں چڑھتا۔ یہ کون سی بیماری؟ نئی بیماری، کہ آدمی صحیح سے ان بیماریوں کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب بیماریاں، ہمارے باپ دادا نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے جو آج بیماریوں کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ تو رحمت للعالمین نے ارشاد فرما دیا کہ بیماریاں اس وجہ سے ہیں کہ بے حیائیاں عام ہو چکی ہیں، ناجائز اولاد کی کثرت ہو چکی ہے، بدکاریاں بہت بڑھ چکی ہیں، بے حیائیاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، ایک ایک کر کے انگلیوں پہ مجھے شمار کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی صحیح کسر بے حیائی کے اندر جو کچھ کسر تھی وہ موبائل اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا نے پوری کر دی۔ نیٹ جیسے اس کا نام ہے ویسے ہی اس کا کام ہے۔ جو انگلش پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں نیٹ کے کیا معنی ہیں، جال کے ہیں۔ جال میں کسی کو پھنسایا جاتا ہے، جال میں مچھلی پھنستی ہے نا، جال میں پرندے پھنسائے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے بہت سارے ہوں گے شکار کرنے والے حضرات، پرندوں کا شکار کر کے لاتے ہیں، تیتل کا شکار کر کے لاتے ہیں، بٹیر کا شکار کر کے لاتے ہیں۔ شکاری شکار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے ہتھیار ہوتے ہیں۔ جن دشمنوں نے آپ کا شکار کیا ہے انہوں نے نیٹ بنا دیا ہے۔ آپ اس جال میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ پتا نہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ موج مستی کا ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور یہ تو ٹائم پاس کرنے کا بہت بڑھیا ذریعہ ہاتھ میں آ گیا، وقت گزاری کا بہت بڑھیا تحفہ کسی نے پیش کر دیا۔ آج اس طرح ملوث ہے اس موبائل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، گوگل کے اندر، یوٹیوب کے اندر، نہ ہمیں نماز کی پرواہ ہے، نہ ہمیں مسجدوں کی آبادی کی پرواہ ہے، نہ ہمیں تعلیم کا خیال ہے، نہ اپنے گھر کے مستقبل کی فکر ہے، نہ عقبہ کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ دنیا کی کامیابی کی فکر ہے، اور نہ اپنے نونہالوں کے آزاد ہونے کی اور مستقبل کے اچھے بہتر نتائج کی فکر ہے۔ بتاؤ ہے کوئی فکر؟ آپ گلیوں سڑکوں پر جا کر کے دیکھیے، چوراہوں پر جا کر کے دیکھ لیجئے، پان کی دکانوں پر جا کر کے دیکھ لیجئے، ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، چائے کے ریستورانوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، یہاں جو بھیڑ آپ کو نظر آئے گی، اور یہی برہمچاری ہے، اس کے آگے آپ گھر سے باہر نکلیے اور اس علاقے کو پار کیجئے، پوکھرا پہ پہنچ جائیے، وہاں دیکھیے کتنی بھیڑ نظر آئے گی آپ کو۔ اور کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا کسی دینی کام میں مشغول ہوں گے یا کسی دنیاوی نفع بخش کام میں مشغول ہوں گے؟ یہ بھیڑ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس بھیڑ کے پاس آپ جائیے اور کہیے، ان سے پوچھئے آپ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا عبداللہ۔ دوسرے سے پوچھئے جناب آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا عبد الرحمن۔ تیسرے سے پوچھئے وہ کہے گا محمد ساجد۔ چوتھے سے پوچھئے گا وہ کہے گا عبد القادر۔ پانچویں سے آپ پوچھئے جناب آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا محمد فائز۔ یہ نام جتنے آپ کے سامنے آئیں گے یہ سب اسلامی نام ہوں گے۔ اس بھیڑ سے پوچھئے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی کام میں مشغول ہیں؟ کسی نفع بخش عمل میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ جس وقت جس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا یہ کام آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کی آخرت کے لیے کارآمد ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سارے لوگ اس غلط کاری میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے بارے میں بے فکر ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک گھنٹے کی بات نہیں، ایک مہینے کی، ہفتے کی بات نہیں، پوری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ تباہی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں اور سنبھلنے کو تیار ہیں۔
کچھ لوگ گیم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں پورے 3 گھنٹے، گیم کی نظر۔ کیا ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس دکان نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس معیشت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے؟ کیا ان کو مسجد میں تلاوت کا شوق نہیں ہے؟ کیا ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ پورا ٹائم موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، واٹس ایپ میں میسج بھیجنے اور وصول کرنے کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہمارا ٹائم اتنا بے قیمت ہو چکا ہے، اتنا بے قیمت ہو چکا ہے کہ ہم پورے دن برباد کر دیں، پھر بھی کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ خود ہمیں ذاتی طور پہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ کہاں زندگی آپ کی گزر رہی ہے؟ آپ میری ان باتوں سے یہ مت سوچئے گا کہ مولانا صاحب موبائل سے منع کر رہے ہیں۔ موبائل میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں اس سے کیسے منع کر دوں گا بھائی؟ میں کیسے کہہ دوں گا کہ استعمال مت کریں؟ استعمال سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ استعمال کیجئے لیکن اس کے غلام نہ بنیے۔ موبائل کا استعمال کیجئے لیکن اس کے اتنے رسیا مت بنیے کہ آپ دنیا بھی تباہ کر بیٹھے اس کے چکر میں اور اپنی آخرت بھی برباد بیٹھے، اللہ رسول کو بھی ناراض کر لیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو، قوم ملت کو بھی ناراض کر لیں۔ نہ آپ اپنے لیے کارآمد ہو سکیں، نہ گھر والوں کے لیے، نہ سماج و قوم کے لیے کارآمد ہو سکیں۔ اس سلسلے میں آپ بیدار رہیے، اسی بیداری کے لیے آج کا یہ اجلاس رکھا گیا ہے۔ موبائل ضرور استعمال کیجئے لیکن اس کا غلط استعمال مت کیجئے، صحیح استعمال کیجئے۔ چھری بنانے والے نے چھری بنائی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ چھری بنانے والے نے چھری بنائی ہے۔ اب چھری کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے سبزی کاٹیں، اس سے پھل کاٹیں، اس سے سیب کاٹیں، اس سے تربوز کاٹیں، اس سے خربوزہ کاٹیں، اس سے آپ دنیا کے اور بھی کام لیں جن کاموں کو چھری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بتاؤ، یہ ہے چھری کا استعمال جو صحیح استعمال ہے۔ لیکن اگر آپ چھری سے کسی کی گردن مار دیں، کسی کا پیٹ پھاڑ دیں، بے قصور چھری سے کسی پر حملہ کر دیں، تو بتاؤ چھری کا یہ صحیح استعمال ہے، غلط استعمال ہے؟ تو کوئی چھری گھر پہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، چھری کے غلط استعمال سے منع کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی موبائل ہے، آپ اس کا استعمال کریں لیکن اس کے غلط استعمال سے آپ پرہیز کریں، خدا را اللہ سے ڈریں، دنیا میں بھی اپنی فکر کریں اور اپنی ذات کو بنانے کی فکر کریں اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج جو کچھ بھی بیماریاں نظر آ رہی ہیں یہ بے حیائی سوشل میڈیا اور اسی غلط استعمال کی وجہ سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بے حیائی بڑھ چکی ہے اس لیے بیماریاں بھی بڑھ چکی ہیں۔ ان بیماریوں پہ روک اگر لگایا جا سکتا ہے، بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بیماریوں کی تعداد بڑھنے سے گھٹایا جا سکتا ہے، تو کیسے؟ عفت اور پاک دامنی کو بڑھا کر، اللہ کے فرمودات، نبی کے ارشادات پر عمل کر کے، بے حیائی، فحاشی، عریانیت پر روک لگا کر کے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج سے برائیاں مٹ جائیں تو برائیوں کو مٹائیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں ختم ہو جائیں تو بیماریاں مٹائیے، اور بیماریوں کو مٹانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بے حیائی کو مٹانا پڑے گا۔ آپ بے حیائی کو مٹا بھی نہیں رہے، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو بڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بے حیائی کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیماری کو روکنے کے لیے دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں، ہسپتال بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو اضافہ کر رہے ہیں، اور جو سائنسداں ہیں ان کی ٹیم کو بٹھا رہے ہیں تاکہ بیماریوں پر روک لگایا جا سکے۔ یقین کر لیجئے، آپ ہسپتال بڑھا دیجئے، دوائیں بڑھا دیجئے، ڈاکٹرز بڑھا دیجئے، سب کچھ کر دیجئے، اور آپ سوچئے کہ بیماری رک جائے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بیماری رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ دوا ہی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ بیماری یہ بڑھ رہی ہے بے حیائی کی وجہ سے، اور بے حیائی روکنے کے لیے کوئی دوا نہیں دی جا رہی ہے بلکہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور دوا دوسری دی جا رہی ہے، اس سے بیماری رکنے والی نہیں ہے۔ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں واقعی سنجیدہ ہیں، مخلص ہیں، تو آپ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ برائی رکے تو بیماری رکے گی۔ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آفتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جب اللہ کو راضی کر لیا جائے گا تو مصیبتیں رک جائیں گی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی مصیبتیں جو تم کو آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کا کرتوت، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر تمام برائیوں پہ پکڑ کر لے تو خدا کی قسم جینا مشکل ہو جائے، ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے، ہمارا چلنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اترے تو آپ کو پہلے ہی مرحلے میں یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ آپ برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیے، برائیوں سے رک جائیے، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر دیجئے۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو مثبت انداز میں یہ برائی سمجھیں کہ نماز نہ پڑھنا ایک برائی ہے۔ بتاؤ برائی ہے کہ نہیں؟ جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، بقیہ اوقات میں 5 وقتہ نمازوں میں مسجدیں خالی کیوں رہتی ہیں؟ یہ برائی ہے، اور منفی انداز میں آپ کہیں گے اس کو کہ نماز چھوڑنا ایک منکر ہے۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ ایک منکر ہے۔ منکر سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا، راضی نہیں ہوتا، اور جب اللہ منکر سے ناراض ہوگا تو پھر رحمتیں نہیں نازل کرے گا، مصیبتیں نازل کرے گا۔ نماز کے بارے میں کیا بتاؤں، ابھی اسی پر گفتگو ہوگی تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، وقت بہت مختصر ہے۔ سب یہ طے کریں کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز عبادتوں میں سب سے اہم چیز ہے، اس لیے نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، یہ فرض ہے۔ سارے مسلمان یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اب تک نمازی نہیں بنے ہیں تو اب نمازی بن چکے، بن جائیں۔ اگر بے نمازی رہے ہیں تو اس بے نمازی کی عادت کو چھوڑ دیں اور سچے پکے نمازی بن جائیں، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ وقت نکل جائے گا تو آپ کو پچھتانا ہوگا، یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج وقت بہت بے قیمت ہو چکا ہے ہمارے نزدیک، وقت حالانکہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، کیا فرمایا وقت کے بارے میں کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، چاندی اگر گم ہو جائے تو دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، ہیرے جواہرات اگر گم ہو جائیں تو آپ دوبارہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، پراپرٹی جائیداد پر کوئی قبضہ کر لے تو آپ دوبارہ مقدمہ لڑ کے جیت سکتے ہیں، آفر ہے، چانس ہے، موقع ہے، آپ یہ چیزیں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ وقت نکل جائے تو آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو سال چلا گیا، جو مہینہ گزر گیا، جو وقت چلا گیا، جو سیکنڈ چلا گیا، جو لمحہ چلا گیا، آپ لاکھ کوشش کریں اور آپ ہی نہیں ساری دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل جائیں کہ وقت کو لگام لگا دیں اور جو وقت گزر گیا ہے اسے لے آئیں، تو ان کے بس میں نہیں ہے کہ وقت کو لا سکے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل پھر گھاس کھاتا نہیں۔ ہو سکتا ہے برہمچاری میں کوئی بیل مر جائے تو کھا بھی لے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ایسا۔ جو وقت نکل گیا وہ نکل گیا، وہ کبھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے جامعہ مظاہر العلوم دارالعلوم دیوبند کے سرپرست کہلاتے ہیں، فقیہ النفس عالم گزرے ہیں۔ اللہ نے علم کا پہاڑ بنایا تھا، اللہ نے عمل کا پہاڑ بنایا تھا، تقوی کے بھی بہت بڑے مقام پر فائز تھے اور علم کے بھی بہت بڑے مقام پر فائز تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا واقعہ ان کے ایک مرید کا واقعہ ہے۔ مرید تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور کیسے؟ آج یہ موبائل کا زمانہ ہے نا، وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہمان مقرر تھا، ایک شخص غیبی طریقے پر ان کو بیدار کیا کرتا تھا، غیبی طریقے سے ان کو جگا دیا کرتا تھا۔
جیسے ہی نماز تہجد کا وقت ہوتا وہ شخص ان کو بیدار کر دیتا، وہ کھڑے ہوتے اور نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ڈیلی چلتا رہا، روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس جگانے والے نے جگایا، بیدار کرنے والے نے بیدار کیا، لیکن یہ صاحب پھر سو گئے، غفلت طاری ہو گئی۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن سے اس مہمان نے جگانا بھی چھوڑ دیا۔ اب نماز تہجد کا وقت ہوتا تو اب یہ اٹھ نہیں پاتے۔ کچھ دن گزرے تو ان کو بڑا افسوس ہوا۔ اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت اس طرح کی بات ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمان تھا، جب تم نے اس کی قدر نہیں کی تو اب وہ مہمان رخصت ہو گیا۔ یہ ہے بہت بڑی محرومی کی بات۔ جب بندہ کسی بھی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، جو قدر کرتا ہے تو وہ نعمت بڑھتی ہے اور آگے چلتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول، عاشق پیغمبر، ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں قبر پڑی تو وہاں پہ اتر گئے، نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد سواری پر سوار ہو کر کے چل دیے۔ بعض لوگوں نے پوچھا حضرت آپ جا رہے ہیں نماز پڑھ کر کے، یہ نماز فرض کا وقت تو ہے، یہاں آپ نے نماز نفل پڑھی ہے، کیا یہ کوئی مبارک جگہ ہے؟ یہ قبر کوئی مقدس قبر ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، یہ قبر والے اس بات کی آرزو کر رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ کاش نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے نیکیوں میں اضافہ کر لیں، لیکن اب ایسی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، اب وہاں عمل نہیں کر سکتے۔ یہ خیال مجھے آیا، میں نے ارادہ کیا کہ میرے پاس تو چانس ہے، موقع ہے، میں کیوں نہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ اس لیے میں سواری سے اتر گیا اور نماز پڑھی اور اب میں جا رہا ہوں۔ آج اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ کے لیے فل چانس ہے، اور جہاں آنکھ بند ہو جائے گی سارے چانس ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے وقت کی قیمت کو پہچانیے، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے لوگ غافل بنے ہوئے ہیں، وقت کی قدر و قیمت کا انہیں احساس نہیں ہے، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، واہی تباہی کی چیزوں میں زندگی کاٹ رہے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے اور بیکاری میں گزر جاتا ہے، کسل مندی اور سستی کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سستی جس کو لگ جاتی ہے اس کی زندگی خراب کر دیتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سستی صرف غیر عالم کو لگے، صرف بوڑھے کو لگے، صرف بوڑھی عورت کو لگے، نہیں، یہ سستی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ کسی خاص پیشے سے جڑنے والے افراد کو ہی نشانہ نہیں بناتی، یہ سستی کسی خاص گروہ یا جماعت ہی کو اپنے اندر مبتلا نہیں کرتی، بلکہ یہ جس گروہ کو بھی لگ جاتی ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، جس جماعت کو بھی یہ لاحق ہو جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے، یہ سستی کی بیماری پوری قوم کو لگی ہوئی ہے۔ قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، غیر عالم بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت ہیں۔ میں نے یہ بات کہی کہ یہ بیماری سب کو لگ سکتی ہے، اور جب پوری قوم کو لگ جائے اکثر کے اعتبار سے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ سستی میں ہمارا کتنا ٹائم نکل جاتا ہے اور کتنے گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ پان کی دکان پر کتنے وقت ہمارے گزرتے ہیں،
چائے کی ہوٹلوں پر 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں پورا دن ان کا چائے کی ہوٹلوں پہ گزرتا ہے، نہ وہ دکان پہ جاتے ہیں نہ کاروبار پہ جاتے ہیں، کچھ وقت ملتا ہے تو سو جاتے ہیں بستر پہ۔ جب یہ کام کے نہیں رہے، دکان پہ نہیں گئے، تو بتائیے غربت ان کے گھر کا بسیرا کرے گی کہ نہیں؟ یہ مفلس اور تنگ دست ہوں گے کہ نہیں؟ ان کی معیشت تباہ ہوگی کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی چیز تباہ برباد ہوگی کہ نہیں؟ آج ہم غریب ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ ہماری سستی، کسل مندی ہے۔ ہم سستی اور کسل مندی کی وجہ سے غریب بھی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ غربت کا شکار بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بے ایمان، بددین، بدعمل بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سستی ہے جو ہمیں نماز سے روکتی ہے، یہ سستی ہے جو ہمیں دین سے روکتی ہے، دینی احکام پر چلنے سے روکتی ہے، یہ سستی ہے جو ہمیں مسجدوں سے روکتی ہے، یہ سستی ہے جو ہمیں دین کے بہت سارے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمارا وقت پورا ہو گیا، آپ بھی بیٹھے ہوئے جمے رہے، بات کو سننے کوشش کیجئے گا، بات کوئی بھی کرے۔ مجھے پیغام بہت سارا پیش کرنا تھا، خیال یہ تھا کہ کم سے کم 1.5 گھنٹے کی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے سینے میں پیوست ہو جائے، آپ کے دل میں اتر جائے۔ لیکن کیا کیجئے، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اور ضابطے اوپر سے جب آتے ہیں سرکار کی طرف سے، ان کا پالن تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو سست مت بنائیے، کاہل مت بنائیے، آپ کسل مندی کے شکار مت ہوئیے۔ آپ کے سامنے جو تقاضا آئے، جو وقت آپ کے سامنے تقاضا رکھے، آپ اس تقاضے پر عمل کیجئے، آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہہ دیجئے، اب انشاءاللہ